بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اچھا، یہ جو سلام ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں نا، اس کے لیے صرف السلام علیکم کا صیغہ نہیں ہے، سلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، صرف السلام بھی کہہ سکتے ہیں، اور سلامہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ ہیں۔ بیسیکلی آپ سلامتی بھیجتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ کتنی خوبصورتی ہے، رات کے اندھیرے میں دو اجنبی لوگ آمنے سامنے آ جائیں، اس قبائلی سسٹم میں بھی جہاں لوگ ایک دوسرے سے مال چھین لیتے تھے تلوار کے زور کے اوپر، اور آج کے اس ماڈرن دور میں بھی جب کہ اسٹریٹ کرائم اتنے ہو چکے ہیں، تو اجنبی لوگ گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں تو فوراً دل کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ سلامتی بھیج رہے ہیں نا ایک دوسرے، یہ ایک آزمائی ہوئی چیز ہے۔ تو یہ گریٹنگز سکھائی ہیں اسلام نے۔ ایون یہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا کہ وہاں پہ بھی جنتی جب ایک دوسرے کو ملیں گے سلام بھیجیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا نام ہے۔ آپ ہر فرض نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلامتی ہے، سراپا سلامتی ہے، ومنک السلام، اور سلامتی تیری طرف سے ہے۔ تو یہ سلام، اور ہمارے مذہب کا نام بھی اسلام، سلامتی۔ تو انہوں نے جب سلام کیا فرشتوں نے، قال انا منکم وجلون، انہوں نے کہا کہ اے اجنبیو، ہم تو تم سے خائف ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے خوف آیا۔ اس کی وجہ کیا تھی وہ یہاں پہ ذکر نہیں ہوئی، وہ سورہ الذاریات میں اور دوسری جگہوں پہ آیا کہ جب وہ مہمان داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، فوراً سے گئے، ایک بچڑا ذبح کیا اور بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کے سامنے رکھا۔ یہ قرآن میں آیا سورہ الذاریات میں اور باقی جگہوں پر۔ اب وہ فرشتے تھے، اگرچہ انسانی شکل میں آئے تھے، لیکن وہ کھانا تو نہیں کھاتے، انہوں نے کھانا کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ پھر یہ آپ اس کو جوڑ لیں اس کے ساتھ، یہاں پہ وہ مسنگ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا کلپ نہیں کاٹنا آپ نے، وہ دوسری جگہ بات ہوئی ہے کہ یہ ہوا کیا تھا۔ تو وہاں ٹریڈیشن یہ تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر کا نمک کھا لے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا، یعنی ڈاکوؤں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اخلاقیات موجود تھی۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا رکھا اور وہ نہیں ہاتھ بڑھا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ انہوں نے پھر بعد میں کہا آپ مت ڈریں، ہم اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں۔ اس سے یہ عقیدہ بھی کلیئر ہوا کہ انبیاء کو اسی وقت معلوم چلتا ہے غیب سے متعلق باتوں کا جب اللہ تعالیٰ انہیں اطلاع دیتا ہے، ادروائز نہیں پتا چلتا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مسلم کی تو پہلی حدیث ہی یہی ہے، 93 نمبر، 92 تو مقدمے کی روایتیں ہیں، حدیث جبرائیل۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سفید لباس میں آتے ہیں، ان کے سر کے بال بھی انتہائی سیاہ، داڑھی بھی انتہائی سیاہ، اور عرب کے لوگ ان کو پہچان بھی نہیں رہے تھے، ان کے علاقے کے بھی نہیں تھے وہ، اور جسم کے اوپر آثار بھی نہیں تھے کہ کہیں دور سے مسافر آیا ہو۔ ظاہر ہے وہ کوئی جہاز میں تو اس زمانے میں لوگ نہیں آتے تھے، اگر کوئی مسافر آتا تھا تو وہ سفر بتاتا تھا اپنا، آپ لوگوں کو غسل کرنا پڑتا تھا، اور پھر وہ سیدھے آ کے حضور کے سامنے بیٹھ کے گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کے، یہ اس سے بھی حیران کن چیز تھی کہ نبی علیہ السلام دوزانوں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ اتنا فرینک ہے کہ وہ سامنے آ کے حضور کے بیٹھا ہے جس طرح ہم تشہد التحیات بیٹھتے ہیں، اور وہ اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ لیکن حضور کا روب تھا، چونکہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں کوئی خود سے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک استاد کی مجلس کا تقاضا ہے۔ جس طرح آپ لوگ اکثر جو ہے وہ بالکل کوئی خیال نہیں رکھتے کسی چیز کا، لیکن یہ جو کلاس ہوتی ہے یا ٹیچرز کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام جیسا ٹیچر کسی نے کوئی اس کے اوپر یعنی ورڈکٹ نہیں دیے، سارے خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے سوالات کیے، نبی علیہ السلام نے
جواب دیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، مختلف قیامت کے بارے میں پوچھا، ان کا مجھے قیامت کا پتہ نہیں لیکن نشانیاں مجھے پتہ ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ جب چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے خود بتایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے، کیونکہ تم لوگ سوال نہیں کرتے تھے تو انہوں نے سوال کرنے کے اوپر ابھارا کہ تم نہیں کر رہے تو میں پوچھتا ہوں، تاکہ انہیں پتا چلے یہ آپ سے دین سیکھا کریں۔ تو صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے۔ اگر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی نہ پتا چلے کہ یہ جو شخص سامنے بیٹھا ہے یہ انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے، تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ یہ بات ہے، یہ لوگ بزرگوں کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کلیم کرتے ہیں جی، وہ دل کے حال جان لیتے ہیں۔ میں نے کہا یار چھڑ دو وہ دل کے حال، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، کوئی دیکھ کے پڑھ کے مجھے بتا دے، اس طرح کوئی نہیں بتا سکتا کسی کو۔ یہ صرف پیغمبر کا پروٹوکول ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور تمہاری یہ شان ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر اطلاع کرے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لے کر آؤ۔ رسولوں کے سوا کوئی شخص کوئی غیبی خبر نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں آیا کہ انہوں نے بڑھاپے میں جا کے دعا کی کہ اے اللہ میرا سر سفید بالوں سے چمک اٹھا ہے، میری اولاد کوئی نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی 5 ہے، پھر بھی مجھے اولاد یعقوب کا ایک وارث دے جو میرے بعد ہیکل سلمانی میں بیٹھ کے دعوت توحید کا کام آگے چلائے۔ دعا مانگی، اور کلک کہاں سے ہوا آئیڈیا؟ جب بے موسمی پھل دیکھے سیدہ مریم کے حجرے میں کہ اگر مریم کو بے موسمی پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما سکتا ہے۔ اب فیصلہ ہو گیا، جب فیصلہ ہوا ہے آ کے فرشتوں نے خوشخبری دی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ نام کا بیٹا دے گا، نام بھی اللہ نے پہلے ہی رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، صاحب علم ہوگا، خوف خدا رکھنا والا ہوگا، عورتوں سے پرہیز کرنے والا ہوگا، یعنی انتہائی شرم والا اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والا۔ تو وہاں پھر انہوں نے وہی باتیں شروع کر دی کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی 5 ہے، یہ کیسے ہوگا؟ انسان ہے نا، ہو گیا۔ تو یہ ناشکری کی علامت نہیں ہوتی، انسان کے اندر جذبات ہیں۔ حضرت مریم کو فرشتے نے آ کے خبر دی ہے کہ آپ کو اور آپ سے ہونے والے بیٹے کو جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا، سارے جہان والوں کے لیے ہم نشانی بنانے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں کسی عورت کے لیے ایسی خوشخبری ہو سکتی ہے جو سیدہ مریم کو ملی ہے، لیکن جب وہ پریگننٹ ہوئیں اور پھر جب بچہ ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ اس سے پہلے میں مر کے مٹی ہو جاتی، میں اپنے قبیلے کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اور وہی قبیلے والوں نے کہا کہ تیرے تو ماں باپ بھی ایسے نہیں تھے، یہ تو بچہ کہاں سے اٹھا کے لے آئی ہے؟ حالانکہ جبرائیل انسانی شکل میں آ کے بشارت دے چکا ہے، انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ کہتی کہ خدا خود ہی بندوبست کرے گا، لیکن وہ وقتی طور پہ انسان ہی ہے۔ وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے جو بھی پوچھے فرشتے کے ذریعے پیغام بھجوایا، آپ نے کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے منت مان لی ہے روزے کی، کلام نہیں آپ نے کرنا، چپ کا روزہ رکھنا ہے، اور بچے کی طرف اشارہ کرتے نا، وہ بچہ خود بولے گا۔ پھر بچہ بولا ہے جی، بچہ کیا بولا ہے وہ جناب، وہ آپ ذرا منظر امیجن کریں، ایک چھوٹا سا بچہ بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو اس موقع پہ جا کے حضرت سیدہ مریم کی وہ جو پریشانی تھی وہ ختم ہوئی، لیکن بیچ میں وہ سارے کا سارا معاملہ تو انہیں وہ گزارنا پڑا۔ بشری تقاضا انسان کے ساتھ اٹیچ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے یہ تقاضے اٹیچ نہیں ہے تو وہ بے وقوف ہے، اور یہاں پہ تو لوگ اپنے بزرگوں کے لیے اس طرح کے تقاضے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
خود نبی علیہ السلام جب طائف میں زخمی ہوئے ہیں تو وہاں تو آپ بڑی امید لے کے گئے تھے کہ طائف کے لوگ حق قبول کر لیں گے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیجا کہ آپ اگر خواہش رکھتے ہیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان طائف کی پوری بستی کو سرما بنا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کر لیں، اور وہ قبول کیا۔ بنو ثقیف مسلمان بھی ہوئے، بڑے بڑے جنگجو ان میں پیدا ہوئے۔ خود جو قاتلین حسین سے بدلہ لینے والا مختار ثقفی ہے، وہ بیٹا تھا ابو عبیدہ ثقفی صحابی کا، وہ بھی بنو ثقیف سے تھا۔ یہی ثقیف قبیلہ وہاں پہ آباد تھا۔ اب یہاں پر تو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پیچھے لگا دیے، آپ کا جسم لہو لہان کر دیا، آپ کی مبارک جوتیاں بھی خون سے بھر گئیں۔ اسامہ ابن زید ایک آپ کے ساتھ تھے، جو آپ کے وہ لے پالک بچے تھے۔ آپ واپس، وہاں تو آپ امید لے کے گئے تھے کہ مکے والے تو بات نہیں سن رہے، آپ واپس آ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ مکے والوں نے بھی قتل کے فتوے جاری کر دیے ہیں کہ اب ہم اسے انٹر نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ تو کانفیڈنٹ ہو گئے نا کہ باقی لوگوں نے بھی دعوت قبول نہیں کی، تو اب ہم اپنے شہر میں بھی نہیں ان کو داخل ہونے دیں گے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے اسامہ بن زید کو مکے میں بھیجا، چھپ چھپا کے مختلف سرداروں سے میٹنگ کی۔ ایک بندہ تیار ہوا، مطعم۔ اس نے کہا کہ میں مطعم بن عدی، اس نے کہا کہ میں جو ہے نا نبی علیہ السلام کو پناہ دوں گا، حالانکہ وہ کافر تھا۔ وہ پناہ ایک قبائلی اس سسٹم میں آپ سمجھ لیں انسانیت کی بنیاد پہ دے رہا تھا۔ اس نے امن دی، اور اس وقت اگر کوئی قبیلے کا ہیڈ امن دیتا تھا، وہ پھر پورا قبیلہ اس کی حفاظت کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام اس کی امان میں واپس داخل ہوئے۔ یہاں پہ تو وہ کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی نگاہ مار کے شہر میں اگلا چھڑی، لوٹا جناب ادھر کرتا تھا، مرید ساڑ دیتا۔ خدا کا نام، دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ چھوڑا، اور پھر حضور نے اس کی وہ نیکی ایسی یاد رکھی ہوئی تھی کہ بخاری کے الفاظ ہے، غزوہ بدر کے موقع پر جب درجنوں مشرکین عرب قیدی ہو کر لائے گئے، آپ نے فرمایا آج اگر وہ مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور صرف مجھے کہہ دیتا، میں ان سب لوگوں کو چھوڑ دیتا اس کے کہنے کے اوپر، کیونکہ اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا۔ تو یہ انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو آزمائشیں ڈالی ہیں، وہ ان کو اسباب کے ساتھ معاملات کو جوڑا ہے۔ وہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیبی انٹروین کر کے مدد فرماتا ہے، جس طرح غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے، ورنہ تو مجھے بتائیں اگر سب کچھ پری پلان ہو رہا ہو تو پھر انبیاء تو کسی تکلیف سے نہ گزرے، وہ اپنی امتوں کے لیے رول ماڈل کیسے ہوں گے؟ انہیں ساری تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے۔ یہ بشری تقاضے اٹیچ ہوتے ہیں، تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔